کی طرح اس لیے گھر میرا سجا ہے. یہ صرف شعر نہیں ہے، آج کی حقیقت اور آج کی سچائی ہے کہ مولانا شبیر وارثی صاحب نے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجایا ہے، اس لیے کہ آمد رسول کا زمانہ ہے اور ہم آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جشن منا رہے ہیں. یہ آپ پہ ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، لہذا آج کے اس عظیم الشان جشن میلاد النبی میں حضرت مولانا شاہد نظامی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. بہت بہت صاحب مختار ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ ذرا نوازی ہے برادر عزیز برادر اکبر محب گرامی علامہ شبیر علی وارثی صاحب قبلہ کا. یہ ان کا عجز ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں مگر اپنا تو عالم یہی ہے کہ بس شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا نے اپنے دربار کی نوکری لگائی ہے اور نوکری عطا کی ہے. میں یقین مانیے میں بولنے کی حالت میں نہیں ہوں، میرے گلے میں آواز نہیں ہے، مگر آپ حضرات کی موجودگی ہے اور جہاں حسینی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں حسین کا کرم ہوتا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس محفل کی رونق بتا رہی ہے کہ جس کے نام سے یہ محفل منسوب ہے وہ باضابطہ طور پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ صرف عقیدت کے اعتبار سے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں. یہاں نقیب عدم ہندوستان جو اس وقت سے مجھے جانتے ہیں اور میں اس وقت سے انہیں جانتا ہوں، جب ہماری خانقاہ میں آتے تھے میں اس وقت کلام پڑھتا تھا، تو یہ بھی تشریف رکھتے ہیں ہمارے کلام کرتے ہیں. اور برادر اکبر علامہ اسلم بنائی صاحب قبلہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، سید ماجد وارثی صاحب، اور میں کس کا نام لوں، کسی کا نام چھوٹ جائے گا، بابا تشریف رکھتے ہیں، جو جہاں ہے وہی محترم ہے. تو یہ عقیدت کے اعتبار سے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے بھی ہے. اس لیے کہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کا نور میری شکم میں آیا تو میں تھی مکے میں مگر ایران دیکھ رہی تھی. میں تھی مکے میں، مجھے فارس کا آتش کدہ نظر آ رہا تھا، مجھے شام کے محلات نظر آ رہے تھے. تو حضرت آمنہ کی آنکھوں کی بصیرت اور بصارت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شکم میں نبی کا نور تھا. تو نبی کے نور کی تاثیر یہ ہے کہ آمنہ کے شکم میں آ جائے تو مکے میں بیٹھے بیٹھے ایران نظر آئے، تو جو سراپا نور ہے وہ مدینہ میں بیٹھ کر ہندوستان دیکھ رہا ہے. مدینے میں بیٹھ کر سراپا ہندوستان دیکھ رہا ہے، وہ سراپا نور مدینے میں رہ کر ہندوستان دیکھ رہا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مدنی و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا میں ان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یقین مانیے میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر جب بھی کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بڑے بھائی کی نگاہ سے چہرہ نظر آتا ہے جب میں انہیں کال کرتا ہوں. یہ ان کی محبتیں ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے. آپ حضرات دعا کریں کہ جتنی بدنگاہی ہے اللہ ان سب کو بدنگاہی رکھنے والوں کو ذلیل و خوار کرے اور مولا کے اس ذاکر کو اسی انداز سے قائم رکھے جس انداز سے ان کا ایمان قائم ہے. میں چونکہ حکم ہوا ہے تو میں نام کا ایک کلام پڑھتا ہوں، کیونکہ آواز کو گرفتار میں کوئی بہانہ نہیں کروں گا. یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک حال کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. اور اس کی بارگاہ میں شعر کہنا اور پڑھنا کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے رخ کو، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے رخ کو، گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے. گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے. میں کلام پڑھ رہا ہوں جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، مرادا فرمائیے گا.
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ شعر ملاحظہ کریے گا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اسے کرم کے کہاں تھا قابل، میں اسے کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اسے کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ شعر ملاحظہ کریے، استغاثہ ہے شعر میں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی، بہت سب سے زیادہ متوجہ گہرائی سے سن رہا دیش کی ایک مرتبہ گئی یہ کلام میرا بہت پسندیدہ کلام، پڑھتا نہیں ہوں لیکن جیسا کلام ہے ویسا ماشاءاللہ متکلم نبھا بھی رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ آخری شعر، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد
तुम्हारी ही रोशनी है। अगर इजाजत हो तो एक मतलब को शेर पढ़ता हूँ। इसमें मनकबत भी है और ये कसीदे की तरह है, मनकबत भी है और नात की भी झलक है। मौला अली का फरमान शायर ने जो है मंजूम शक्ल में ढाला है। ये आंगन मेरा आयतों से भरा है, ये आंगन मेरा आयतों से भरा है। मैं नफ्से नबी मेरा रुतबा जुदा है। सुनिएगा, ये आंगन मेरा आयतों से भरा है। मैं नफ्से नबी मेरा रुतबा जुदा है। वो ज़ीशान दुनिया में बस एक मैं हूँ, वो ज़ीशान दुनिया में बस एक मैं हूँ कि जिसकी ज़ुबान में खुदा बोलता है। वो ज़ीशान दुनिया। अच्छा, इस बंद पर मैं चाहता हूँ बड़े भाई अल्लामा शब्बीर अली वारसी साहब, ये मुझे ऐसा लगता है ये कैफियत में आ जाएंगे। शेर मुलाहिजा करिएगा, मौला का फरमान शायर ने ढाला है। वो मुर्दे जो ईसा ने जिंदा किए हैं, वो सारे हुनर उसको मैंने दिए हैं। वो मुर्दे जो ईसा ने जिंदा किए हैं, वो सारे हुनर उसको मैंने दिए हैं। तो फिर तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है, तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। मेरे लाल मेहंदी के पीछे खड़ा है, तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। आखिरी शेर। मैं हूँ बाप सबका, हकीकत आया है। वो ज़हरा जो है वो इमामों की माँ है। मैं हूँ बाप सबका, हकीकत आया है। जो ज़हरा है वो तो इमामों की माँ है ज़हरा ओ हैदर में बस फर्क इतना है। ज़हरा ओ हैदर में बस फर्क इतना। मैं नादे अली हदीस के साथ ज़हरा बस फर्क इतना। ज़हरा है बस फर्क इतना। मैं नादे अली हदीस के साथ है। ज़हरा है बस फर्क इतना। मैं हूँ बाप सबका, हकीकत आया है। जो ज़हरा है वो तो इमामों की माँ है ज़हरा ओ हैदर में बस फर्क इतना। मैं नादे अली वो हदीस के साथ है। अज़ीज़ान मोहतरम रबीउल अव्वल का महीना है भाई, वो भी दो शेर पढ़ दीजिए। वफाओं का यहाँ मौसम, कि वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है। वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है। वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है। जहाँ पास
کہ جیت اگر حسین کے مقابلے والے پر آنے والے کی ہوتی تو اس کے نانا کا جشن ہوتا. یہ ربیع الاول بتا رہا ہے کہ جشن اس کا ہو رہا ہے جو کربلا میں جیت رہا تھا. یہ ربیع الاول حسین کی جیت کی دلیل ہے کہ ذکر حسین کے نانا کا ہو رہا ہے، یزید کے نانا کا نہیں. اس لیے محرم کے حوالے سے یہ شعر کہ محرم کو منا وفا کا وہاں موسم نہیں ہے، وفا کا وہاں موسم نہیں ہے، جہاں پاس کا پرچم نہیں ہے، جہاں پاس کا پرچم نہیں ہے. اور محرم کی جیت یہ ربیع الاول ہے. اس حوالے سے محرم کا یہ شعر ملاحظہ کریے گا کہ محرم کو منانے سے جو روکے، محرم کو منانے سے جو روکے، محرم کو منانے سے جو روکے، کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے، کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے. بس اب 2 سے 4 منٹ کی گفتگو کروں گا، اس کے بعد میرے بھائی علامہ اسلم الہی صاحب آئیں گے. بس تھوڑی دیر کے لیے سما خراشی کا سبب بنتا ہوں. شاعر کہتا ہے، اور شاعر ہے رویندر جین، بس اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، بس اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، بس اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبوں کی آبرو رکھنا. توجہ چاہوں گا حضرات، بس اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبوں کی آبرو رکھنا. یہ پہلی شرط ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، یہ پہلی شرط ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے جگر کے خون سے آنکھوں کو باوضو رکھنا. یہ پہلی شرط ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے جگر کے خون سے آنکھوں کو باوضو رکھنا، اور وہیں سے مانگو جہاں سے جہاں کو ملتا ہے. ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلے. تو کیا اس سے پہلے بہار نہیں تھی؟ اس سے پہلے خزاں تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بہار آتی رہی، مگر ایک متعینہ وقت تک بہار آتی رہی. آدم آئے بہار لے کر، موسیٰ آئے بہار لے کر، شیس آئے بہار لے کر، دانیال آئے بہار لے کر، یہاں تک کہ یوسف، یعقوب، جتنے بھی انبیاء آئے سب بہار لے کر آئے. مگر جب حضور آئے تو بہار لے کر نہیں، بہار بن کر آئے. بیدم شاہ کہنے لگے دشت عالم میں جو رحمت کی گھٹا چاہیے ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے. اور یہ میرے نبی کی آمد ہے. تو میلاد منانے کا حق انہی کو حاصل ہے جو وقت ولادت نبی کو نبی مانتے ہوں. اور میلاد کی روایت بھی وہی کرے گا جو میلاد کے وقت موجود ہو، اور وصال کی روایت وہ کرے گا جو وصال کے وقت موجود ہو. اور الحمدللہ دونوں راویان سے ہم حسینیوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. دونوں سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے. آنے کا بھی جو آنے کی خبر جو بتائے اس سے بھی، جانے کی خبر جو بتائے اس سے بھی، دونوں سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے اور بڑا راسخ ہے. عزیزان محترم، ہمارے نبی آئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا اچھا وہ منائے بھی کیسے ربیع الاول، جن کے عقیدے میں 40 سال کے بعد نبی بنے ہوں. ربیع الاول منائیں گے وہی. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ برتھ ڈے کس کا منایا جاتا ہے. یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ دنیا سے کسی کے چلے جانے کے بعد برتھ ڈے منایا جاتا ہو. برتھ ڈے اسی کا منایا جاتا ہے جو زندہ ہو، جو زندہ ہو جشن اسی کا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ
نبی کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو ہم ولادت منائیں تو کیسے منائیں؟ اب مولانا شبیر علی وارثی صاحب قبلہ کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ ان کی خطابت ہوتی ہے، یہ کہیں دور چلے گئے ایک جگہ خطاب کرنے جہاں لوگوں کو یہ لگا کہ یہ خطیب صاحب شبیر علی وارثی نہیں ہے، یا یہ مقرر نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے. میں مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب یہ کمرے میں بیٹھے تھے، وہی مولانا اسلم منائی صاحب بھی پہنچے، ضمیر یوسف صاحب بھی پہنچے. اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شبیر وارثی صاحب خطیب ہیں کہ نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خطیب نہیں ہے اس لیے کہ یہ خطابت نہیں کر رہے. توجہ چاہوں گا، یہ خطابت نہیں کر رہے، یہ چپ بیٹھے ہیں. اور جیسے ہی یہ خطابت کرنے لگے، اب لوگوں نے کہا اب سمجھ میں آیا یہی خطیب ہے. تو اسلم منائی صاحب کہنے لگے ارے تمہیں پتہ نہیں تھا، یہ سفر میں تھے تب بھی خطیب تھے، یہ آ کر کمرے میں بیٹھے تب بھی خطیب تھے، یہ مائک پر آ کر اعلان خطابت کرنے لگے تب بھی خطیب ہیں. فرق یہ ہے کہ جب تک تم نے انہیں پہچانا نہیں تھا، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ خطیب ہے، مگر جنہوں نے انہیں جانا تھا پہچانا تھا ان سے پوچھ لیتے تو پتہ چلتا. ضمیر یوسف بتاتے کہ یہ خطیب ہے، اسلم منائی صاحب بتاتے کہ یہ خطیب ہے. بلا تشبیہ یہی ہوا. حضور کی نبوت پوچھنی ہے تو ان سے نہ پوچھو جو ہجری سال میں آئے ہیں، پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو بتانے کو اس طرح سے بتائیں گے کہ ابو طالب کہیں گے کہ یہ نبی ہے، خدیجہ کہے گی کہ یہ نبی ہے، عزیزان محترم وہی بتائے گا. اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نام ہے خدیجہ کی سخاوت کا، اسلام نام ہے ابو طالب کی حمایت کا، اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی صداقت کا، اسلام نام ہے علی مرتضیٰ کی شجاعت کا. تو نبی ہے یہ بتائے گا کون؟ وہ بتائے گا جو شام کے سفر میں لے کے جا رہا ہے. اور ایک راہب یہ کہہ رہا ہے انہیں نہ لے جائیے، ان کی پیشانی میں نور نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. نصرانی کو نور نظر آ گیا، مسلمانوں کو نہیں آیا. اور مزے کی بات ہے یہ نور کب سے نور ہے. اچھا ایک بات بتائیے، اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا ہے نا. اب اللہ کا نور بھی تنہا، نبی کا نور بھی تنہا، اب پھر وحدہ لا شریک کس کو کہو گے؟ بہت نفیس ہوتا ہے علامہ صاحب آپ کی بھی توجہ. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے نبی کے نور کو اکیلا نہیں رکھا، نبی کے نور کے ساتھ علی کے نور کو جوڑ دیا اور کہا انا و علی من نور واحد. نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے تھے. یعنی اچھا ایک بات بتائیے کہ اللہ آدم پہلے بشر ضرور ہے مگر پہلی مخلوق نہیں. آدم نے آ کر لا الہ الا اللہ کہا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آدم کے اخراج سے پہلے وہ وحدہ لا شریک تھا کہ نہیں؟ نبیوں کے اعلان سے پہلے وہ وحدہ لا شریک تھا کہ نہیں؟ بالکل تھا، مگر کوئی تو تھا جو ان کو وحدہ لا شریک کہہ رہا تھا. یہی تو بات ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم کو بشریت سے نوازا تو آدم کو عزت عطا کی. کیا آدم کا پتلا بنا، یہ نور جیسے ہی ان کی پیشانی میں گیا فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، ہے نا. آدم کو یہ شرف، ابھی انہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی، ابھی انہوں نے لوگوں کو نماز بھی نہیں سکھائی، ابھی لوگوں کو انہوں نے اللہ کی دعوت بھی نہیں دی، بس ابھی بنے تھے، نسبت مل گئی اس نور کی، اب حکم ہو گیا سجدہ کرنے کا. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم جسے عزیز بناتے ہیں اس کی قیمت میں، اس کی جبلت میں، اس کی حقیقت میں تعظیم اور عزت عطا کر دیتے ہیں. وہ عبادت کی وجہ سے مشرف نہیں ہوتا، میری نسبت کی وجہ سے مشرف ہوتا ہے. اگر جب آدم کو اس نور کی وجہ سے یہ شرف مل گیا کہ بغیر کچھ کیے بھی اس وقت آدم علیہ السلام ہو گئے، تو یہ بتاؤ کہ جس نور کی نسل سے حسن آ رہا ہے، جس نور کی نسل سے حسین آ رہا ہے، سیدہ رہیے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے خود سجدہ نہ کیا ہو اسے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. جس نے خود سجدہ نہ کیا اسے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. اور میری تحقیق کے مطابق، میرے علم قلیل کے حساب سے، ہم نے لفظ کنتو 3 مقامات پر پڑھا ہے. ایک وہاں جب اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اعلان توحید ہو رہا تھا. اچھا دوسرا جب نبی نے فرمایا کنتو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے. یعنی آدم کے بننے کا کنفرمیشن موجود ہے، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ
کہتا آدم ہماری طرف، اور نبی کہے میں اس وقت سے نبی ہوں نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس نبی کو لوگ کہتے ہیں ہماری طرف. تو یہ ہوا دوسرا کنتو. اور تیسرا کنتو لفظ کا استعمال ہوا کہاں جانتے ہیں؟ غدیر خم میں، جہاں نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. تین کنتوں کا اعلان، یعنی اعلان نبوت کے بعد ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں، اگر کوئی علی بن ولی اللہ کہہ دے محمد رسول اللہ کے ساتھ تو اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو منصوص من اللہ ہے اور جو قرآن کی آیات سے جس کی ولایت ثابت ہے اور رسول کے ساتھ ثابت ہے، بھائی امت کے دیے ہوئے جملے الصلاۃ خیر من النوم جب سنت بن سکتی ہے تو اللہ کی آیت ہم پڑھے تو پھر بدعت کیسے ہو جائے گا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. عزیزان محترم، نبی تنہا نبی نہیں آیا، نبی کے ساتھ ساتھ علی کا نور آیا، حسن کا نور آیا. اچھا ایک آخری جملہ کہہ کے حضرت میں بات تمام کر رہا ہوں کہ نبی نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، سوائے علی والوں کے یہ راز کوئی سمجھے گا بھی نہیں. نبی کے ساتھ جو نور آیا اس پہ آیت دلیل بھی ہے، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی. تو یہ پوری آیت اور حدیث بھی موجود ہے. اب میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ اس راز کو سوائے علی والے کے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ عرب تھا جہاں دلیل دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانتے تھے، چاند ٹوٹتا دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے. اور چاند ٹوٹنے کی بات آ گئی تو میں کیا کہوں کہ جس ابو طالب کی بات ہو رہی تھی، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے کہا اے میرے بیٹے محمد، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ابھی کچھ لوگوں نے آفرز دیے ہیں کہ آپ کو مال و متاع سے نوازیں گے، آپ کو اچھی اچھی لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ نبی نے فرمایا اے میرے چچا، اگر کوئی ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، کوئی ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے، تب بھی میں اللہ کی ڈیوٹی جو لگائی گئی ہے مجھے، میں اس سے پھروں گا نہیں. اللہ کی بھی قدرت دیکھ رہی تھی. حبیب آج چاند اور سورج کی مثال دے رہا ہے میری محبت میں. الجزاء الاحسان الا الاحسان. انہی ہاتھوں سے کبھی چاند توڑوں گا، کبھی سورج پلٹاؤں گا، انہی ہاتھوں سے کبھی چاند ٹوٹے گا، کبھی سورج پلٹے گا. تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ جہاں عرب کے لوگ گواہی مانگنے والے لوگ تھے، اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ نبی کے اوپر لوگ سوال اٹھائے کہ یہ نبی کیسے. سوال اٹھنے سے پہلے جواب دینے والا آ جائے. جب مولا علی کی آمد ہو رہی ہے، نبی کی عمر 30 سال، اور مورخین نے لکھا کہ جس وقت مولا علی نے تصدیق کی مولا کی عمر تھی 10 سال، یعنی نبوت کو انتظار تھا کہ ولایت آ جائے تاکہ گواہی بن جائے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ وہ گواہ بنے گا، ایک وہ کہ جس کا وہ رسول ہے اور دوسرا وہ جس کے سینے میں علم کتاب. اچھا کیسا وہ کون سا علم کتاب؟ قرآن کی بات چلتی ہے نا. ایک جملہ میری تقریر ختم ہو چکی ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور سینہ مصطفیٰ کی مضبوطی یہ ہے کہ اس قرآن کے وزن کو اٹھا لے جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے. اب یہی تو ملت اسلامیہ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اتنا مضبوط قرآن جو اٹھا لے وہ اتنا مضبوط سینہ مصطفیٰ، ارے جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا. واخر دعوانا بہت اچھا. اسلم منائی صاحب کے استقبال میں تمہید میں جناب شبر علی صاحب دو تین رسول کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد مقطع محفل قبلہ کو ہم لوگ سنیں گے. جی جی جی. 1 گھنٹے میری تقریر. حضرت علامہ مولانا شاہد نظامی صاحب بہت ہی مختصر وقت میں بہت خوبصورت تقریر بھی فرما گئے، نعت نبی بھی انہوں نے پیش کی. میں ان کو بلائیے شبر علی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت علامہ اسلم منائی صاحب قبلہ کی خطابت سے قبل بارگاہ رسول میں چند نعت پاک کے اشعار پیش کریں. جناب شبر علی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بہت ہی شاندار تقریر فرمائی، گرچہ مختصر تقریر تھی لیکن مواد کے اعتبار سے وہ تقریر 2 گھنٹے